بابا جانی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک عجیب و غریب سی اطلاع دی۔ وہ اس وقت بہت کرب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے دوست سے تمہارے بارے میں ایک وعدہ لیا ہوا ہے۔ پاکیزہ کو تم نے اپنی شریک حیات بنانا ہوگا، اور پاکیزہ جو ہمیشہ سے میری حیات میں شریک تھی وہ آج میرے لیے غیر ہو گئی تھی، مگر میں اس کے لیے کبھی غیر نہیں ہو سکا۔ اس کے والدین نے بہت اچھی جگہ اس کی شادی کی۔ اس کا ہسبینڈ ہر لحاظ سے میرے سے بہتر تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے، سٹیٹس کے لحاظ سے، اور بہت گڈ نیچرڈ انسان تھا، اور اس سے مل کر میں اتنا پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں سدرا کبھی بھی پرسکون نہ ہو سکی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں، مگر میں نے جب بھی دیکھا وہ پہلے سے زیادہ میرے قریب ہوتی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں پاکیزہ، تمہیں پانے کے بعد میرا زخمی دل تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں کہیں کوئی خلا نہیں تھا، مگر میں بہت مجبور تھا۔ اس کی جنونی محبت کے آگے میں بہت بے بس تھا۔ اس کی جنونی محبت کسی طوفان کی طرح زور آور تھی، اور اس اندھا دھند آنے والے طوفان میں ہوا کے زور پر اڑتا رہا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا، اور جانتی ہو جب میرے اوسان بحال ہوئے تو وہ میرے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ارتضیٰ یہ سب مجھے خواب لگ رہا ہے۔ اس دن کو پانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت رسوا کیا ہے۔ جانتے ہو فواد نے مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے مجھے بھرپور توجہ دی، بھرپور محبت دی، مگر میں اس کی محبت کا جواب کبھی بھی محبت سے نہ دے سکی۔ اگر کوئی جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا تو وہ صرف اور صرف ہمدردی کا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں اس پر اور ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ تمہاری خاطر میں نے اس کی سنگین شرط بھی مان لی، اور وہ شرط تھی میرا مصطفیٰ، میرا بیٹا، میری جان۔ صرف تمہاری خاطر ارتضیٰ میں نے ہر رشتے کو قربان کر دیا، صرف ایک تمہارا رشتہ پانے کے لیے۔ وہ بولتی چلی گئی اور میں کچھ بھی نہ بول سکا۔ پاکیزہ نے جب چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس وقت شاید ضبط کی آخری انتہا پر تھی، مگر اس کے لب اس وقت بھی خاموش تھے۔ وہ آ کر بیڈ کے کنارے لیٹ گئی اور چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ صبح جب میں اٹھا تو حسب معمول وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے ان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے دوپٹے سے نظر آ رہے تھے، اور اس کے چہرے پر میں ملال ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہاں سکون کے سوا مجھے کچھ نہ مل سکا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے آئی اور مجھے کہا، ارتضیٰ آج شام کو میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی، میں سب سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور آج میرے اور سدرا کے نکاح کو پورے 7 دن ہو چکے تھے۔ پاکیزہ سدرا کی بہت زیادہ کیئر کرتی تھی، اور سدرا کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ حیران کن تھا۔ ارتضیٰ یہ تمہاری بیوی بہت ڈیفرنٹ ہے، یہ مجھے ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے میں اس کے لیے بہت اسپیشل ہوں۔ وہ میری بہت زیادہ کیئر کرتی ہے۔ نہیں سدرا، وہ سب کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے تمام نوکر بھی اس کے گرویدہ ہیں۔ آج رات سدرا دیر تک ارتضیٰ کا انتظار کرتی رہی۔
مگر ارتضیٰ نہ آیا۔ اچانک اس نے سوچا ہو سکتا ہے ارتضیٰ پاکیزہ کے کمرے میں ہو۔ یہ سوچ کر وہ سدرا کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اچانک ارتضیٰ کی آواز نے پاکیزہ کے قدم روک لیے۔ ارتضیٰ کہہ رہا تھا، پلیز پاکیزہ، تم مجھ سے کوئی شکوہ کرو، کوئی شکایت کرو، مجھ سے پلیز اپنا دکھ شیئر کرو۔ کیسا شکوہ ارتضیٰ، کیسا گلہ؟ یہ سب میری تقدیر کا لکھا ہے، اور تقدیر لکھنے والے آپ نہیں ہیں۔ میری تقدیر میرے اللہ پاک نے لکھی ہے۔ میں مسلمان ہوں، ارتضیٰ، میرا اپنی تقدیر پر پورا ایمان ہے۔ اور دکھ کی بات کرتے ہیں آپ، انسان تو سب عاجز ہوتے ہیں۔ میں اپنا ہر دکھ اپنے اللہ پاک سے شیئر کرتی ہوں۔ اللہ پاک اپنے بندے کو سنبھال لیتے ہیں، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جانتے ہو ارتضیٰ، اللہ پاک اپنے بندے کو اس کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں۔ پلیز آپ جائیے، سدرا آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں پاکیزہ، تمہارا یقین، توکل اور اعتماد اپنے اللہ کی ذات پر اتنا کامل ہے کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی ذات میں مکمل ہو، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے اپنی انمول پاکیزہ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت دنیا کی کوئی لڑکی پوری نہیں کر سکتی، سدرا بھی نہیں۔ سدرا کبھی گیٹ کو دیکھتی اور کبھی اپنے کمرے کو، کہ اب اور اس وقت اسے کہاں جانا چاہیے، مگر پاکیزہ نے شاید اپنے دل کی آنکھ سے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف جاتی سدرا کو تھام لیا۔ سدرا، محبت ایک لامحدود جذبہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم دونوں ارتضیٰ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، مگر جانتی ہو محبت کی منزل ہے، اور اس منزل کا نام جنت ہے۔ ہم دونوں ارتضیٰ کا ہاتھ تھام لیں گے، اور بس ہمیں وہیں تک تو جانا ہے۔